نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ انسان کی فطرت میں یہ طلب ہے کہ اس کو اہم سمجھا جائے، اس کو اہمیت دی جائے۔ چھوٹے بچے سے لے کر اگر انسان کی فطرت سمجھنی ہے تو چھوٹے بچوں کو سٹڈی کیا کرے۔ وہ چونکہ ان میں کوئی چھل فریب نہیں ہوتا، انہوں نے کوئی جو ہے وہ ابھی کچھ سیکھا نہیں ہوتا اپنے آپ کو چھپانا، یا وہ جو کیمرے میں مختلف قسم کے لگاتے ہیں، مجھے ذہن سے نام نکل رہا ہے، فوٹو خوبصورت بنانے کے لیے، تو چونکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں لگایا ہوتا، وہ نمائندگی کرتے ہیں انسان کی فطرت کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ وہ باپ تو پتہ نہیں کتنا کچھ اس نے اپنے اوپر کتنے فلٹر لگا لیے ہوئے ہیں، تو بچہ ہوتا ہے، تو جو وہ بچہ جتنا شرارتی ہے اور جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے وہ ابا جان وہی ہیں، بس ابا جی نے فلٹر جو ہے وہ استعمال کیے ہوئے ہیں۔ میں اپنے پوتے کی بیٹے میں اپنے پوتے کی جو ہے وہ حرکتوں پہ ہنستا رہتا ہوں، اور میں ان کو بتاتا ہوں اپنے بچوں کو کہ یہ بالکل میری کاپی ہے، یہ جو کر رہا ہے یہ میں کرتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ ہے اصل چیز۔ تو ہر ایک کے اندر یہ ہوتی ہے، بچہ جو ہے وہ جو نیا بہن بھائی پیدا ہوتا ہے، جب آپ اس کو زیادہ کیئر کرتے ہیں چونکہ وہ ابھی چھوٹا ہوتا ہے اور اسے زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو دوسرا بچہ جیلس ہو جاتا ہے۔ جو پہلے والا بڑا ہوتا ہے نا، سال بڑا ہوگا، 1.5 سال بڑا ہوگا، 2 سال بڑا ہوگا، وہ جیلس ہوتا ہے اس پہ اور کوشش کرتا ہے کہ توجہ اپنی طرف مبذول کروائے۔ وہ جہاں تک کہ جان بوجھ کے زخمی ہو جاتا ہے، بہانہ کر لیتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، بیبی بن جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے مجھے بھی بیبی کہو، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بیبی کہہ کے دوسرے کو جو ہے توجہ دی جا رہی ہے، تو وہ کہتا ہے میں بھی بیبی ہوں۔ اس نے فیڈر چھوڑا ہوا ہے لیکن پھر وہ فیڈر پکڑ لے گا۔ تو یہ چیز اب مخلوقات میں انسان کی اہمیت کیا ہے اور ممالک میں ملک کی اہمیت کیا ہے، ہم اس کو ذرا آج دیکھیں گے۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ملک کی اہمیت کیا ہے بین الاقوامی برادری میں، تو آپ ذرا نفی کر کے اپنے ملک کو دیکھیں کہ دنیا کو کتنا بڑا جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے اور کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے دنیا میں، اور کس چیز کی قلت پیدا ہوتی ہے۔ اگر پاکستان کو مائنس کر دے، آپ کے پاکستان نہیں ہے، اچانک غائب ہو جاتا ہے، جیسے وہ جادوگر چھڑی سے چیز کو کرتا ہے تو وہ ختم ہو گیا پاکستان۔ تو اب آپ سوچیں کہ دنیا میں کس چیز کی قلت ہوگی پاکستان کی عدم موجودگی میں۔ کوئی دوائیاں دنیا میں بننا بند ہو جائیں گی اور لوگ بیماریوں سے مرنا شروع ہو جائیں گے، الیکٹرانکس کے میدان میں جو ہے وہ شارٹیج پیدا ہو جائے گی اور چیزیں مہنگی ہو جائیں گی اور فلاں چیز نہیں ملے گی، یا کوئی سی بھی چیز، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے نہ ہونے سے دنیا کو رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا، بس یہ ویلیو ہے ہماری۔ وہ جھنڈا گرین ہو، وہ سفید ہو، وہ لال ہو، وہ پیلا ہو، ضرورت کی دنیا میں آپ کتنی کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں اور اس ضرورت میں آپ کا حصہ کتنا ہے، وہ میٹر کرتا ہے۔ تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں کسی چیز کی قلت نہیں ہوگی، اگر قلت ہوگی تو 2 نمبری کی ہوگی، اور کسی چیز کی قلت نہیں ہوگی کہ دوائیاں ختم ہو جائیں گی اور دنیا بیمار ہے۔ جرمنی، فرانس اگر یہ منفی کر دیے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت ساری دوائیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، نہیں ملیں گے آپ کو۔ آدھی آپ کی پبلک جو ہے وہ ہائپاٹائٹس اور شوگر سے مر جائے گی، تباہی آ جائے گی دنیا میں۔ یہی سارے یورپ کا حال اور دوسرے ممالک کا ہے، اگرچہ ان کی آبادی ہمارے ایک ضلع کے برابر ہے، لیکن وہ اپنی ان دوائیوں کی وجہ سے، اپنے الیکٹرانکس کی وجہ سے، اپنی دیگر ایجادات کی وجہ سے وہ دنیا کا ایک لازمی جزو بن گئے ہیں، اور اگر اللہ پاک کو اس دنیا کو قائم رکھنا ہے تو اللہ پاک انہیں سلامت رکھے گا، کیونکہ اس نے دنیا چلانی ہے۔
تو اب دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں. بے شک اپنے آپ کو خود سے کندھا تھپتھپا کے تو ہم یہ کہیں کہ ہم کوئی بڑی ویلیو رکھتے ہیں، کچھ نہیں، اس لیے کہ ہمارے جانے سے کوئی کمی نہیں. یہی معاملہ انسان کا ہے. اپنی جگہ ہر بندہ بڑا فن خان بنے پڑتا ہے، لیکن اس کی ویلیو اس چیز سے چیک ہوتی ہے کہ اس کے نہ ہونے سے برادری میں کوئی کمی پیدا ہوتی ہے. کچھ بچوں کی اسکول کی فیس رک جائے گی، کچھ گھروں کے چولہے بجھ جائیں گے، کچھ بیواؤں کا خرچہ بند ہو جائے گا، کچھ مریضوں کا علاج رک جائے گا. اگر تو یہ چیزیں ہیں تو پھر اس بندے کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت ہے. بندہ نفلوں سے نہیں ماپا جاتا. وہ ساری رات کھڑا رہے، سارے دن وہ روزہ رکھے، فرشتوں سے زیادہ اچھا تو نہیں ہو سکتا نا. ہماری تو نماز بھی بعض دفعہ گناہ ہو جاتی ہے، اس میں ریاکاری آ جاتی. جب آپ کسی کو دیکھ کے اپنی نماز کو ذرا سمارٹ کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک بھی اہمیت اس کی ہے کہ جو معاشرے میں اس کی اہمیت ہے. وہ کتنے گھروں کو کھانا کھلاتا تھا، کتنے یتیموں کے سر پہ ہاتھ اس نے رکھا ہوا ہے، کتنی بیواؤں کا خیال رکھا ہے اس نے. کسی کے کام آتا ہے، کسی کو ضرورت ہے اور کوئی اس ضرورت کا ساتھ نہیں دے رہا اس بندے کا، اکیلا ہے، ہر بندہ اپنے اس وقت وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اس کے ساتھ اور کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ پھر ایک نہیں رہتا، وہ پھر 11 ہو جاتی. تو یہ وہ بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جن کو اللہ پال رہا ہے، جن کو اللہ لے کے چل رہا ہے. نیک ہوں یا بد، وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، وہ سارے اللہ کی ذمہ داری ہیں، اللہ کا کنبہ ہیں، اللہ ان کی کفالت کر رہا ہے. وہ عیال ہیں جن کو اللہ پال رہا ہے. تو الخلق کلہم، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. وَأَحَبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ پاک کو تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے انفعکم لعیالہ، جو اس کے عیال کے لیے، جو اس کے اس کنبے کے لیے، جو اس کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ نفع رسا. انفع سب سے زیادہ، سپرلیٹو ڈگری، جو سب سے زیادہ نفع رسائیں وہ اس کو زیادہ عزیز. اب آپ دیکھ لیجیے اپنی اہمیت. اپنے بچے کتی بھی پالتی ہے، گاڑی کے نیچے کے آ کے مر جاتی ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، دھکے کھا کے پال جاتے ہیں، لیکن کسی کو پتا ہوتا ہے کوئی کمی ہو گئی. اپنے بچے پالتے پالتے مر جانا، بچوں کو فرق پڑے گا جو پڑے گا، باقی کو کیا فرق پڑنا ہے، بچے بھی پھر بھول جائیں گے. یہ وہ کنبے والی بات ہے کہ پھر آپ وہ دو روایات پڑھتے ہیں کہ بھئی ایک طوائف نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور وہ بخشی گئی، اور ایک عورت تھی اس نے بلی باندھ دی، نہ اس کو کھولا کہ وہ خود بیچاری کہیں ڈھونڈ کے کھا لے، نہ اس کو فیڈ کیا اس نے، اور وہ مر گئی بھوک سے. فرمایا وہ اس کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. اسی طرح ایک خاتون کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ بڑی نیک ہے، صرف عام نمازیں نہیں پڑھتی بلکہ فرض نمازوں کے علاوہ وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے، صرف رمضان کے روزے نہیں رکھتی بلکہ وہ بہانے سے بس روزے رکھتی رہتی، پیر کا ہو گیا، جمعرات کا ہو گیا، یوم بیج کے ہو گئے، فلاں ہو گیا، عاشورے کا ہو گیا، وہ بھی روزوں کا بڑا اہتمام کرتی. لیکن پڑوسی اس کی زبان سے بڑے تنگ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا فی النار، وہ تو آگ میں ہے. اور ایک خاتون کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ کے رسول وہ بس فرائض کو ہی ادا کرتی ہے، بس رمضان کی روزے رکھتی ہے اور کوئی نفلی روزے نہیں رکھتی، اور فرض نمازیں اپنی پڑھتی ہے، باقی کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھتی. لیکن اس کے پڑوسی بڑے خوش، زبان بڑی میٹھی ہے اس کی. تو آپ نے فرمایا انہا فی الجنہ، وہ جنت میں. اب آپ دیکھ لیں
ایسی ایسی خواتین، ایسے ایسے لوگ مسجد سے نکلتے ہیں، ایسی ایسی خواتین جناب علی وہ مغرب کو عشاء کی طرح اور عشاء کو تراویح کی طرح لمبا لمبا کر کے پڑھتے، عربی کا بڑا اہتمام کر کے عربی کی دعائیں جو اور اذکار یاد کر کے تو ان کرنا ان کا کام. لیکن یہ کہ ہر ایک کو سینگوں پہ ہی اٹھائے پھرنا ہے، تو اس کا نتیجہ فَإِنَّا فِي النَّارِ، اللہ کے نزدیک اہمیت سوسائٹی کی وجہ سے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، جنت کا رستہ اللہ کی مخلوق کے میں سے ہو کے گزرتا ہے. تو بس اتنی ساری بات کرنی تھی، ذرا سا تھوڑا سا آپ آنکھیں بند کر کے تو اپنی اہمیت کو خود جان سکتے ہیں. کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت ہے، نہ آغا خان لیبارٹری میں جانے کی ضرورت ہے، نہ فلاں میں فلاں. یہ لیبارٹری بس آنکھیں بند کریں اور اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کسی کے کام آتے ہیں، کسی کے ہاتھ بٹھاتے ہیں معاشی لحاظ سے یا دیگر معاملات میں، کسی بے کس مجبور، کوئی بیمار، اس کو کوئی آپ سے امید ہے، آپ اس کی امید پوری کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہر طرح سے آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا. آپ اس کے لیے بڑے اہم ہیں، اور جو اہم ہوتا ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ پاک اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. وہ بھائی کے کام لگا رہتا ہے، اللہ اس کے کام لگا رہتا ہے. اور جس کے کام اللہ لگ جائے کوئی کام پہ رکتا ہے. بس اتنی ساری بات ہے، باقی وظیفے چھوڑیں، آپ یہ والا وظیفہ کر کے ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.